جہاد کی بھی چند اقسام ہے۔ جہاد بالنفس، جہاد بالمال، جہاد بالقلم، جہاد باللسان، یہ تمام جہاد کی قسمیں ہیں۔ جو بھی شعبہ کوئی اختیار کرے تو وہ مجاہد کہلائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ ایک شعبہ ایسا ہوگا، مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہوگی جس کا کام جہاد بالنفس، اپنی جان کی قربانی دینا، اپنا خون بہانا، خون کی قربانی دینا، قتل و قتال کرنا کافروں کے ساتھ۔ ایک یہ جماعت ہے اور ایک شعبہ ہے، وہ بھی اپنا کام کرے گا، اپنے کام کو جاری رکھے گا، کیونکہ یہ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ دوسری جماعت وہ ہوگی جو زبان کے ساتھ جہاد کرے گا، اللہ کی دین کی اشاعت کے لیے جگہ جگہ پہ پیر کر، سفر کر کے، بیانات کر کے لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف ابھارتے ہوئے، اللہ کی دین کی اشاعت کرتے ہوئے اس کو اللہ کی دین کی رسائی کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ اور یہ بھی جہاد باللسان اس کو کہتے ہیں، یہ بھی دین کا ایک اہم شعبہ ہے۔ ایک جماعت ایسی ہوگی جو قلم کے ذریعے، تصانیف کے ذریعے، کتاب لکھنے کے ذریعے وہ جہاد کرے گا، لوگوں کی اصلاح کے لیے وہ مضامین لکھے گا، کتابیں لکھیں گے۔ تو یہ لکھنا اور قلم کا استعمال کرنا، یہ جہاد بالقلم ہو گیا۔ اسی طرح جہاد بالمال، مال کے ذریعے جہاد کرنا، مقصد یہ ہے اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کے پھیلانے کے لیے، کلمت اللہ کو اونچا رکھنے کے لیے مال کی قربانی دینا، مال خرچ کرنا، خواہ وہ ادنا سا کیوں نہ ہو، معمولی سا کیوں نہ ہو، لیکن یہ بھی مجاہد ہے جس نے مال کے ذریعے جہاد کیا۔ اور یہ بھی دین کا ایک اہم شعبہ ہے، جو مال کے ذریعے جہاد کرتے ہیں۔ اسی طرح درس و تدریس کے ذریعے، مدارس کو چلانے کے ذریعے، یہ بھی جہاد ہے، کیونکہ اس سے بھی دین کی اشاعت ہوتی ہے، دین پھیل جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ گھروں میں پیر پیر کر، دوسرے ممالک میں، دوسرے بلاد میں اور جگہوں پر پیر پیر کر دعوت اللہ دینا، یہ بھی جہاد ہے، اور یہ بھی دین کا ایک اہم شعبہ ہے۔ لیکن قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ ایک جماعت دوسری جماعت پر تان کرے کہ تمہارا کام دین کا نہیں اور میرا کام دین کا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لا یستوی القاعدون درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، سارے کے سارے کے لیے درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکلا وعد اللہ الحسنی، ہر کسی کے ساتھ، ہر جماعت کے ساتھ جو اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے جس شعبے کو اس نے اختیار کیا ہے، اس کے لیے وکلا وعد اللہ الحسنی، جب اللہ نے اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے اس کے لیے
اچھے بدلے کا وعدہ کیا ہے تو پھر اس میں ایک جماعت کو دوسری جماعت پر تان کرنا کہ جہاد والے تبلیغ والے پر تان کرے، تبلیغ والے جہاد والے پہ تان کرے، اور تدریس والے تبلیغ والے پہ تان کرے، اور تدریس والے جہاد والے پہ تان کرے، ایک جماعت دوسری جماعت پر الزام تراشی نہ کرے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کا کام دین کے لیے ہے۔ سمندر ہے، ایک دریا ہے، دریا سے کچھ نہریں اس طرف چلی گئی ہے، بہتی ہے، کچھ اس طرف بہتی ہے، لیکن سارے کے سارے ایک دریا سے دین اور اسلام اس کے پھیلانے کے لیے ہر جماعت اپنی جگہ پہ وہ کوشش کر رہا ہے۔ قرآن نے یہ بات واضح کر دی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، دونوں کو مومن کہا ہے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، دونوں برابر نہیں، غیر اولی الضرر، جو بغیر عذر کے وہ دین کا کام نہیں کرتا تو پھر وہ اس پہ تان ہوگا۔ لیکن بات یہی ہے کہ قرآن نے یہ صاف واضح کر دیا، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون، انسان کے لیے جو شعبہ جو جماعت آسانی سے میسر ہو اس میں اپنے آپ کو استعمال کرنا، یہ جہاد کے ایک شعبے کو اپنانا ہے، جو بھی میسر ہو۔ حالات زندگی میں ایک طرح کے نہیں ہوتے، اگر آپ یا ہم اپنے علاقے میں ہیں تو ہم اپنے علاقے میں ہی محنت کریں گے، مقام پہ محنت کرنا یہ بھی جہاد ہے، دین کے لیے نکلنا یہ بھی جہاد ہے، مقام پہ لوگوں کی اصلاح کرنا، عقیدے اور نظریات کی اصلاح کرنا، قرآن اور دین سے وابستہ کرنا یہ بھی جہاد ہے، اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر بستروں کو اٹھا کر گلی گلی اور کوچوں میں پھرنا، لوگوں کو اللہ کے دین کے لیے بلانا یہ بھی جہاد ہے۔ لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک جماعت دوسری جماعت کے ساتھ ٹکرا کر ایک دوسرے پہ تان لان کرے کہ یہ نہیں صحیح، یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن نے دونوں تینوں چاروں پانچوں شعبے جہاد کے لیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا لفظ استعمال کیا، ہر ایک کے لیے جنت ہے، ہر ایک کے لیے درجات منہ ومغفرتاً، اللہ کی طرف سے بڑے درجات ہیں اس کے لیے، ومغفرتاً اور بخشش ہے، ورحمتاً اور مہربانی ہے، وکان اللہ غفور الرحیم، یقیناً وکان اللہ اور اللہ ہے بخشنے والا اور مہربان۔ بہرحال قرآن کریم دا خبر واضح کړه چې هر شعبہ د دین دا په خپل ځای باندې لګیا ده، هغه صحیح ده، او چې څوک هغه سره وابسته دي هغه صحیح دي، یو لرا په بل باندې تان کول، بل لرا په بل باندې تان کول دا نه دی پکار، حالات مطابق د هر یو شعبې سره وابستگی هغه پکار ده۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، فرمایا یا رسول اللہ ای العمل افضل، اے اللہ کے رسول اعمال میں سے سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ اعمال تو بہت زیادہ ہیں لیکن اس میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی حالت کو دیکھ کر اس کو جواب دیا، فرمایا الصلاۃ فی وقتها، الصلاۃ فی وقتها،
نماز کو اپنی وقت میں ادا کرنا یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ دوسرا صحابی آیا، یا رسول اللہ ای العمل افضل، اعمال تو بہت زیادہ ہے، سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بر الوالدین، سب سے بہتر عمل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، کیونکہ اس کی حالت کو دیکھ کر اس کو ترغیب دینے کے لیے اس کے عمل کے مطابق بات کی۔ دوسرا صحابی آیا، تیسرا صحابی آیا، چوتھا صحابی آیا۔ ہر صحابی نے جب سوال کیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حالت کو دیکھ کر اس کو جواب دیتے تھے۔ فرمایا، یا رسول اللہ ای العمل افضل، سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ اعمال تو بہت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ۔ حالت کو دیکھ کر اس کے مطابق جواب دیا۔ دوسرا صحابی آیا، فرمایا، یا رسول اللہ ای العمل افضل، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصدقہ، صدقہ دینا سب سے بہتر عمل ہے۔ تو ظاہر میں اختلاف آ گیا، ذہن تشویش میں پڑ گیا کہ کون سا عمل بہتر ہے؟ نماز بہتر ہے، جہاد بہتر ہے، صدقہ بہتر ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک بہتر ہے، سارے کے سارے بہتر ہے، لیکن اپنے اپنے اوقات میں بہتر ہے، حالات کے مطابق بہتر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اسی حالت کے مطابق بیان فرماتے تھے۔ یہاں بھی قرآن نے فرمایا درجات منہ، کیونکہ مسئلہ جہاد کا شروع تھا، جہاد کی ترغیب تھی، کیونکہ کفار کے ساتھ مقابلہ تھا، تو قرآن نے فرمایا درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ مقصد یہ ہے کہ جو بھی جس درجے میں دین کا کام کر رہا ہے وہ درجات منہ، اللہ کی طرف سے اس کو اس کے درجات ملیں گے۔ ہاں، وقت اور حالات کے مطابق بعض کے درجے بعض کے اوپر ہوتے ہیں۔ بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں پہ مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنا اہم ہے۔ بعض جگہ ایسے ہوتے ہیں لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، مسجد بھی نمازیوں سے بھرا ہوتا ہے، لیکن قرآن کے ساتھ وہ رغبت اور ربط نہیں رکھتے، تو اس کے لیے قرآن پڑھنا سب سے افضل ہو گیا۔ حالات کے مطابق افضلیت ہے۔ مقصد قرآن کا بھی یہی بیان ہوا ہے، درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ یہاں تک اللہ رب العزت نے مسئلہ واضح کیا کہ جہاد کے لیے جانا یہ موت نہیں ہے، کیونکہ بعض کا خیال یہ تھا کہ جب بھی آپ جہاد کے لیے باہر نکلیں گے تو موت آ جائے گا۔ لو کانوا عندنا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا، کفار کہتے تھے اپنے مسلمان رشتہ داروں کے بارے میں کہ اگر وہ جہاد کے لیے نہیں نکلتے تو اس کو پر موت نہیں آتی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں بار بار یہ تاکید فرمایا اور بار بار یہ بیان فرمایا کہ موت صرف یہ نہیں کہ جہاد میں نکلو تو موت آ جائے گا، بلکہ بستروں پر بھی انسان کو موت آتا ہے۔ قرآن نے اگلے آیتوں میں اس بارے میں بیان کیا ہے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم
قالوا فیم کنتم، آغا خلق چلا غی وفات کئی آغی لر فرشتی چاغی ظلم کڑے رے پخپل زانونو باندی، قالو نو دا فرشتی بوتوئی فیم کنتم سنگ حال کے وئی تاسو، توفاہم الملائکہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ملک الموت روح لینے کے لیے ایک فرشتہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کا ایک جماعت مقرر کیا ہے، ایک گروہ ہے، ایک جنس ہے۔ ملک الموت الذی وکل بکم، بعض جگہ ملک الموت کا ذکر آتا ہے، بعض جگہ اور ملائک کا بھی ذکر آتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسا نہیں کہ ایک فرشتہ ہے اور بس اس ایک فرشتے کو روح لینے کے لیے مقرر کیا ہے، نہیں، ایک فرشتہ تو ہے، وہ تو ملک الموت ہے، اسرائیل ہے، لیکن اس کے ماتحت اللہ رب العزت نے بہت سے فرشتے لگائے، صرف سربراہی اس کی ہے، باقی وہ تشکیل کرتے ہیں کہ وہاں پہ جا کر اس سے روح لے، اس سے روح لے، اس سے روح لے، تو ملک الموت اس کا سردار ہے، اسرائیل علیہ السلام اس کا سردار ہے، باقی موت کے جتنے بھی فرشتے ہیں وہ اس کے ماتحت ہیں۔ توفاہم الملائکہ، فرشتے بہت سے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم الملائکہ، جو فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں ایسی حالت میں، ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہو، قالو، یہ فرشتے اس کو کہیں گے، فیم کنتم، کیسے حال میں تھے آپ؟ قالو کننا مستضعفین فی الارض، جی ہم زمین پر بہت کمزوری کی حالت میں زندگی بسر کر رہے تھے، مغلوبیت کی حالت میں زندگی بسر کر رہے تھے، تو اس کے جواب میں اللہ فرمائے گا، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا یہ دنیا تنگ تھی کہ آپ ایک جگہ میں بسنے لگے تھے؟ کیوں دوسری جگہ ہجرت نہیں کرتے؟ فتہاجروا فیہا، بہرحال دے ملگرو د تمنا اور بار بار تاکید پہ بنا بانے منگا سے ٹوٹا پوٹا اردو کی آغا درس دائی دا تسلی دا پارا اوکا زکا چھ دائی بار بار تاکیدو، بار بار تمناوا، او کسا کمے بیشے پا کی شہی نو زبان چخامخا بدل شی، فرق پا کی رازی، خو بہرحال دائی آغا تمنام پورا کڑا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت سے مربوط رکھے، اللہ ہمیں دین کے ہر شعبے میں استعمال کرے،